کہ عورت کو عورت نہیں بھاتی ہے. کیا ہوا اگر ستیلی ماں ہے لیکن ماں تو ہے, ایک عورت تو ہے, تو میری بیٹی کا خیال رکھے گی, میری بیٹی یہاں پر محفوظ رہے گی. یہ سوچ کر وہ عمرے پر چلی جاتی ہے. جب واپس آتی ہے تو بیٹی گھر میں موجود نہیں ہوتی. شائستہ سے پوچھتی ہے میری بیٹی کدھر ہے, جس پہ شائستہ کہتی ہے کہ تمہاری جو بیٹی ہے اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی تو اس کو میں نے ہسپتال میں داخل کروایا ہے. بیٹی جو ہے وہ ICU میں ایک ایسی حالت میں موجود ہوتی ہے جو شاید ایک ماں دیکھے تو اس کا کلیجہ ویسے ہی پھٹ جائے. السلام علیکم جی. شادرہ میں ہوتا ہے ایک افسوسناک واقعہ. ایک ماں ہے جس کی ہمیشہ سے خواہش ہوتی ہے کہ میں عمرے کی ادائیگی کروں, اور اس کے لیے یہ بڑا مشکل ٹاسک ہوتا ہے کہ کس طرح سے وہ پیسے جوڑے, کس طرح سے عمرے کی ادائیگی کرے. لیکن ایٹ دا اینڈ ہمت کرتی ہے, محنت کرتی ہے, اور یہ وقت بھی آ جاتا ہے کہ وہ عمرے کی ادائیگی کرے. لیکن اس کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ جب وہ عمرہ کرنے جائے گی اور واپس آئے گی وہاں سے تو ایک کون سی بڑی جو قیامت ہے اس کا انتظار کر رہی ہوگی. اب واقعہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ ایک عورت ہے جس کا نام ہے رابعہ. یہ اس ماں کا نام ہے جس کا شوق تھا عمرے پر جانا, جس کی خواہش تھی عمرے پر جانا. اس کا نام ہے رابعہ. اس کی شادی ہوتی ہے شہزاد نامی بندے کے ساتھ. دونوں میں سے ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے جس کا نام رکھتے ہیں مریم. دونوں اپنا گھر بسانے کی کوشش کرتے ہیں, رہتے ہیں ایک ساتھ, لیکن گھر میں اکثر لڑائی جھگڑے رہتے ہیں. اکثر اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہر بار ایسے لگتا ہے کہ دونوں میں علیحدگی ہو جائے گی. بہرحال کچھ سال ساتھ رہتے ہیں, آپس میں نہیں بن پڑتی تو دونوں علیحدگی کا فیصلہ کرتے ہیں اور دونوں میں طلاق ہو جاتی ہے. اب جو رابعہ ہے وہ اپنی بیٹی مریم کو لیتی ہے اور اپنی ماں کے گھر چلی جاتی ہے. وہاں پر جا کے سوچتی ہے کہ اب میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے تو مجھے کہیں نہ کوئی ملازمت تو کرنی پڑے گی کہ جس کی وجہ سے میں اپنی بیٹی کو لے کر جو اپنا سرکل ہے وہ چلا سکوں. خیر ایک دو جگہ پر پتہ کرتی ہے, نوکری نہیں ملتی. پھر ایٹ دا اینڈ اس کو ایک فیکٹری میں نوکری مل جاتی ہے, اور اس نوکری کے دوران اس کی ملاقات ہوتی ہے ہاشم نامی ایک بندے کے ساتھ. اب جو ہاشم ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ وہ پہلے سے شادی شدہ ہے اور اس کے 2 بیٹے ہیں, اور اس کی بیوی کا نام ہے شائستہ. ہاشم کے ساتھ اس کی دوستی ہوتی ہے, دوستی چلتی رہتی ہے, تعلقات چلتے رہتے ہیں, اور دونوں شادی کا فیصلہ کرتے ہیں اور دونوں نکاح کر لیتے ہیں. اب مریم بھی پہلے سے شادی شدہ ہے لیکن مریم کو طلاق ہوئی ہوئی ہے اور مریم کی ایک بیٹی ہے. ہاشم بھی پہلے سے شادی شدہ ہے لیکن ہاشم اپنی بیوی کو طلاق نہیں دیتا بلکہ رابعہ کو لیتا ہے اور مریم کو لیتا ہے اور چلا جاتا ہے شادی کے بعد, نکاح کے بعد, اپنے اسی گھر میں جس گھر میں شائستہ رہتی ہے اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ. ظاہر ہے یہ ایک حقیقت ہے کہ عورت کو عورت نہیں بھاتی ہے. بہت فساد ہوتا ہے, بہت لڑائی جھگڑا ہوتا ہے کہ میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی, لیکن مجبوری تھی, اس کو برداشت کرنا تھا. وہیں پر ہی وہ رہتے ہیں. مریم بھی وہیں پر ہوتی ہے, رابعہ بھی وہیں پر ہوتی ہے, شائستہ بھی وہیں پر ہوتی ہے, اس کے دونوں بیٹے بھی وہیں پر ہوتے ہیں, اور زندگی چلنا شروع ہو جاتی ہے. اب جو رابعہ ہے اس نے کمیٹی ڈالی ہوئی تھی عمرے کی ادائیگی کے لیے. جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ وہ عمرے کی خواہش رکھتی تھی کہ میں عمرہ کرنے جاؤں, اللہ کے گھر جاؤں. اب اس کی کمیٹی نکل آتی ہے تو وہ ہاشم سے کہتی ہے کہ میں نے کمیٹی ڈال رکھی تھی عمرے کے لیے, اب کچھ پیسے تم ڈالو, کچھ پیسے میرے پاس ہے, تو ہم لوگ عمرے کی ادائیگی کرتے ہیں. خیر اس کا جو بھی پروسیجر ہوتا ہے وہ اپلائی کرتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے عمرے پر دونوں میاں بیوی جو ہے وہ جانے کی تیاری کرتے ہیں. اب جو مین مسئلہ تھا وہ تھا مریم, کہ مریم کو کہاں چھوڑا جائے. ہاشم نے بھی عمرے پر جانا ہے, رابعہ نے بھی عمرے پر جانا ہے, لیکن اپنی وہ 9 سال کی بیٹی مریم کو کہاں چھوڑتی, کس کے پاس چھوڑتی. خیر وہ سوچتی ہے کہ میں اسی گھر میں رہتی ہوں, یہی مریم کا گھر ہے, یہی میرا گھر ہے, تو کیوں نہ میں کہیں اور چھوڑنے کے بجائے مریم کو یہیں پہ چھوڑ دیتی ہوں. یہاں پر شائستہ بھی موجود ہے, وہ مریم کا خیال رکھے گی, اس کے اپنے 2 بیٹے ہیں. کیا ہوا اگر ستیلی ماں ہے لیکن ماں تو ہے, ایک عورت تو ہے, تو میری بیٹی کا خیال رکھے گی, میری بیٹی یہاں پر محفوظ رہے گی. یہ سوچ کر وہ عمرے پر چلی جاتی ہے. 3 سپتمبر 2024 کو عمرے پر جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری یہ اتنی پرانی خواہش کو پورا کیا, اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے گھر میں بلایا, گھر میں حاضری دینے کا موقع دیا. بہت خوش ہوتی ہے اور واپس آتی ہے. وہ 19 دن بعد یعنی کہ 21 سپتمبر کو واپس آ جاتی ہے. تقریباً 19 سے 20 دن کا یہ ہے. واپس آتی ہے اور بہت اداس ہوتی ہے اپنی بیٹی سے کہ میں نے جیسے ہی جانا ہے واپس اپنی بیٹی کو ملنا ہے. بیٹی ایک ہی اکلوتی بیٹی ہے, ظاہر ہے ماں تھی وہ. جب واپس آتی ہے تو بیٹی گھر میں موجود نہیں ہوتی. شائستہ سے پوچھتی ہے میری بیٹی کدھر ہے, تمہارے پاس چھوڑ کے گئی تھی, بیٹی گھر پہ موجود نہیں ہے. جس پہ شائستہ کہتی ہے کہ تمہاری جو بیٹی ہے اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی تو اس کو میں نے ہسپتال میں داخل کروایا ہے.
یہاں پر رابعہ بہت پریشان ہوتی ہے کہ مجھے اطلاع نہیں دی گئی، میری بیٹی کو کیا ہوا ہے، ایسا کیا ہو گیا کہ میری بیٹی کو ہسپتال داخل کروایا ہوا ہے، اور شازیہ جو شائستہ ہے وہ خود گھر میں موجود ہے۔ وہ اسی ٹائم ہسپتال میں بھاگتی ہے، جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ بیٹی جو ہے وہ ICU میں ایک ایسی حالت میں موجود ہوتی ہے جو شاید ایک ماں دیکھے تو اس کا کلیجہ ویسے ہی پھٹ جائے۔ اپنی بیٹی کے پاس جاتی ہے، روتی ہے، بلکتی ہے، اپنی بیٹی سے پوچھتی ہے کہ کیا ہوا ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو بتاتی چلوں، ہم چینل کی ریسٹرکشن کی وجہ سے وہ تصاویر دکھا نہیں سکتے جو مریم کی حالت ہے، جو مریم کا جس طرح سے فیس کو ڈیمیج کیا گیا، وہ چیزیں ہم لوگ دکھا نہیں سکتے۔ مریم کو دیکھتی ہے تو وہ پوچھتی ہے کہ بیٹا یہ کیا ہوا ہے تیرے ساتھ، کس نے کیا ہے، کس طریقے سے یہ سب کچھ ہوا۔ مریم بڑی تکلیف میں اپنی ماں کو دیکھتی ہے، ظاہر ہے ماں کو دیکھتی ہے، اس کو اپنائیت محسوس ہوتی ہے کہ میری ماں آ گئی ہے، میری ہمدرد آ گئی ہے۔ وہ اپنی ماں کو بتاتی ہے کہ یہ میرے ساتھ بڑی ماما نے کیا ہے، بڑی ماما نے مجھے اتنا مارا ہے کہ میں یہاں تک آ گئی ہوں۔ خیر وہاں پر جو شائستہ ہے وہ موجود نہیں ہوتی ہے، رابعہ 15 پہ کال چلاتی ہے، FIR کرواتی ہے، اس میں جو شائستہ کو نامزد کرتی ہے کہ یہ میری بیٹی کی سوتیلی ماں ہے اور اس نے میری بیٹی کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ شائستہ کو گرفتار کیا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے، انویسٹیگیشن کی جاتی ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے، ایک بچی جس کی عمر تقریباً 9 سال ہے، اس نے ایسا کون سا اتنا بڑا گناہ کر دیا تھا جس کی تم نے اس کو یہ سزا دی کہ اس کی ناک، آنکھیں، ہونٹ، پورے کا پورا منہ تم نے بگاڑ کے رکھ دیا۔ یہ میری سوتن کی بیٹی ہے، یہ میرے گھر میری سوتن بن کر آئی تھی، اس نے میرے شوہر کو مجھ سے بانٹا ہے، میرے شوہر نے اس کے ساتھ شادی کی ہے، یہ تکلیف تھی میرے دل میں، یہ اذیت تھی میرے دل میں، اس چیز کا میں نے بدلہ لیا ہے، مجھے یہ ایک نظر نہیں بھاتی ہے، میں اسے نفرت کرتی ہوں، اور یہ نفرت کی آگ تھی جو میں نے اس کی بیٹی پہ نکالی ہے۔ مجھے تو پہلے ہی موقع چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع عطا کیا تو میں نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا۔ جھگڑا کیا ہوا تھا؟ جھگڑا یہ ہوا تھا کہ مریم شائستہ کے دونوں بیٹوں کے ساتھ کھیلتی ہے اور ایک بیٹا جو ہے وہ بیڈ سے گر جاتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک بیڈ کی ہائٹ کتنی ہوگی، کتنی ہی اونچائی سے بچہ گر گیا ہوگا۔ بچہ گر جاتا ہے جس پر وہ مریم کو کہتی ہے کہ تم نے جان بوجھ کر میرے بیٹے کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے۔ اس پر وہ مریم کے اوپر راڈ کے ساتھ تشدد کرتی ہے، اتنا تشدد کرتی ہے مریم کے اوپر، مریم بے ہوش ہو جاتی ہے، اور بے ہوشی کی حالت میں بھی وہ تشدد کرنے سے باز نہیں آتی۔ جب اس کو لگتا ہے کہ کہیں مریم جان سے ہی نہ چلی جائے تو اس حالت میں اس کو ہسپتال لے کے جاتی ہے۔ مریم اس وقت بھی جو ہے وہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے، جو اس کی حالت ہے، اللہ ہی ہے اس کو بچا لے، ورنہ شائستہ نے کوئی کمی نہیں چھوڑی اس کو مار دینے میں، اس کو جان سے مار دینے میں، ایک ماں کی گود اجاڑنے میں شائستہ نے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ یہ ہوتی ہے یہ وہ رشتہ ہے کہ عورت کو نہیں بھاتی ہے، یہ وہ رشتہ ہے کہ جب ایک مرد دوسری شادی کرتا ہے اور ان کو ایک گھر میں رکھتا ہے تو اس کے اس طرح کے نتائج، زیادہ تر اس کے اس طرح کے نتائج سامنے آتے ہیں۔ یہ وہ وجہ ہے کہ جب ایک عورت کو طلاق ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ دوسری شادی کرتے ہوئے 1000 مرتبہ سوچتی ہے کہ جو میری بیٹی ہے یا جو بھی اس کی اولاد ہوتی ہے، جب وہ اگلے گھر میں لے کر جاؤں گی تو وہاں کے لوگ میری اولاد کو اس طرح سے ایکسیپٹ کریں گے یا نہیں کریں گے۔ یہ ہے وہ وجہ جن کی وجہ سے بہت ساری عورتیں طلاق کے بعد طلاق یافتہ ہی رہتی ہیں، دوبارہ کوئی شادی نہیں کرتی اگر ان کی اولاد ہو۔ اور یہ وہ اگلے رشتے ہیں جو ان کا سلوک اس طرح کا ہوتا ہے جس کی وجہ سے عورتیں ساری زندگی اپنے گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں۔ اجازت ہے مجھے، اللہ حافظ۔